ایک مفتی صاحب جو غالباً مفتی ارشاد صاحب ہیں راجن پور سے، انہوں نے جو ہے نا میرے اس جواب پر 3 احادیث پیش کی ہیں، تو میں الحمدللہ جو احادیث انہوں نے پیش کی ہیں ان کی حقیقت آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کو ملا جس میں موصوف میری پیش کردہ 3 احادیث پر تبصرہ کر رہے تھے، جن میں سے پہلی حدیث مسند الحمیدی کی تھی کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع نماز میں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، اور جب آپ نے رکوع میں جانے کا ارادہ کیا اور رکوع سے اٹھتے وقت کا ارادہ کیا تو فلا یرفع، پھر آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ اور یہی حدیث مسند ابی عوانہ کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پر بھی یہی ہے کہ جب آپ نے رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کا ارادہ کیا تو آپ نے پھر وہاں رفع یدین نہیں کیا۔ لیکن موصوف نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ جی یہ تو محرف شدہ نسخے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو یہ مفتی صاحب شاید یہ والی کتاب پیش کرتے ہیں، اور یہ کتاب ان کے گھر کی کتاب ہے۔ کافی سارے دوست بولتے ہیں کہ امام حمیدی جو ہیں امام بخاری کے استاد ہیں، تو امام بخاری کو یہ والی حدیث کیوں نہیں ملی جو امام حمیدی کی اس کتاب میں موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کتاب 14ویں صدی میں تقریباً لکھی گئی ہے، اور یہ کتاب امام بخاری کو نہیں ملی، یہ جس کتاب کے بارے میں آپ آج بات کرتے ہو۔ آپ اس غور کیجئے گا اس کتاب کے بارے میں۔ شیخ حبیب الرحمن صاحب جو ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر کچھ فرماتے بھی ہیں، اس پہ بھی غور کیجئے گا۔ یہاں دیکھیے گا صفحہ نمبر 3 پر وہ کیا لکھتے ہیں مسند حمیدی کے مخطوطات کے بارے میں، کہ وہ نسخے 3 تھے۔ ایک دارالعلوم دیوبند کا نسخہ جو 1324 ہجری ہے، عیسوی نہیں، یعنی تقریباً 1906 میں لکھا گیا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ نسخہ ہے جو 1906 میں لکھا گیا، تو امام بخاری کو کہاں سے ملنا تھا یہ؟ دوسری بات، دوسرا نسخہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ سعیدیہ ہے، وہ 1311 ہجری تقریباً 1893-94 میں لکھا گیا۔ اور تیسرے نسخے کے بارے میں وہ لکھ رہے ہیں کہ عثمانیہ ہے، جس کے بارے میں وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ نسخہ ایک تو قدیم ہے اور دوسرا صحیح بھی، اور یہ 1159 ہجری میں لکھا گیا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اعظمی صاحب نے جو ہے باقی نسخوں کو چھوڑ کر یہ دیوبندیہ کے نسخے کو ہی کیوں بیس بنایا؟ اور دیکھیں یہاں پہ غور بھی کیجئے گا، یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اس نسخے میں لکھنے والے سے جو ہے کیا نام ہے الفاظ ساقط بھی ہوئے ہیں، اور ایک اور بات کہ روایات کی کریکشن بھی یہ کرتے رہے ہیں اعظمی صاحب، صحیح ہو گیا۔ لیکن اس روایت کی انہوں نے کریکشن نہیں کی، مطلب تصحیح نہیں کی، مطلب اس کو ٹھیک نہیں کیا، صحیح ہو گیا۔ دوسری بات ایک یہاں پہ یہ بھی غور کرنے والی ہے کہ مسند حمیدی کے تراجم جو ہیں کافی سارے بریلوی دیوبندی سبھی نے کیے ہیں، صحیح ہو گیا، لوگوں نے کیے ہیں، لیکن اس نسخے کا ترجمہ کیوں کسی نے نہیں کیا؟ کیوں اس کو قابل ہی نہیں سمجھا کہ اس کا جو ہے ترجمہ کیا جائے؟ وجہ کیا تھی کہ خود یہ لکھ بھی رہے ہیں کہ اس نسخے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ حبیب الرحمن صاحب ہیں کون۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے گا غور سے کہ یہ جو ہے انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، اوکے۔ کافی سارے جو علماء نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، تو یہ پہلی کتاب ہے، یہ جو دیوبند کی اپنی ہی کتاب ہے، جو مولانا ابو سعید روشن الدین بشیر جو ہیں انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب کے جو پرانا ایڈیشن ہے اس میں یہاں پہ غور کیجئے گا تو کیا فرماتے ہیں کہ اعظمی صاحب نے سر انجام دی تھی، لیکن اس نسخے کی طباعت کچھ غیر معیاری تھی۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھ لیا آپ نے۔ اب نئے ایڈیشن میں انہوں نے تھوڑی سی چینجنگ کر دی ہے، تو حبیب الرحمن اعظمی نے سر انجام دی، اس کے بعد انہوں نے آگے جو ہے وہ طباعت غیر معیاری تھی اس کو ہٹا دیا۔ چلے، نو ٹینشن، چلے گا۔ تو آپ نے اس جو ہے نام کو حسین سلیم اسد، اس نام کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، کیونکہ اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے، صحیح ہو گیا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 319 پہ حدیث نمبر 626 خود دیوبند ہی کے ترجمے میں دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے روشن دین صاحب نے نہایت ہی جو ہے حق ادا کیا ہے، سچ بولا ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولا اس کے بارے میں۔ کتاب میں طریقے سے جو سچ تھا انہوں نے بیان کر دیا۔ آپ غور کریں تو یہاں 626 نمبر حدیث میں اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع ولا یرفع بین السجدتین۔ اب جو لوگ چیخ کے بولتے ہیں نا کہ مسند حمیدی جو ہے امام بخاری کو کیوں نہیں ملی، تو ان کو
ابھی پتہ چل گیا ہوگا کہ کیوں نہیں ملی۔ یہ نسخہ جو ہے، یہ دوسری کتاب جو ہے، یہ ہمارے بریلوی بھائیوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، دوسری دفعہ بھی بنا رہا ہوں۔ اس میں بھی سیم روایت موجود ہے 643، اور اس میں بھی آپ غور کیجئے گا روایت جو ہے انہوں نے نقل کرنے کے بعد کیا لکھا ہوا ہے، اخراجہ بخاری فی اذان۔ صحیح ہو گیا؟ آگے چلیے، دوسری حدیث جو جز رفع الدین سے دی ہوئی ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ لکھنے کے بعد نیچے دیکھیے انہوں نے بھی بخاری کا ہی حوالہ دیا ہے، اور ترجمے میں تھوڑی سی زیادتی کی ہے، یا تو انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے یا پھر پرنٹنگ کے ٹائم میں کچھ غلطی ہوگی۔ میں اس کے اوپر بحث نہیں کروں گا، لیکن جب آپ حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کیا، اور اس کے بعد رفع دین سجدوں میں جاتے ہوئے رفع دین نہیں کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ بھی ایک کتاب موجود ہے، اور میں نے آپ کو یہ دکھائی بھی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اس میں کچھ چیزیں میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ کس طرح سے بے ایمانی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کتاب کو دیکھنے کے بعد صحیح ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی میاں کہاں پہ ڈنڈی لگتی ہے۔ اور یہ میں نے بولا تھا نا، حسین سلیم دارانی جو ہیں، آپ نے اس نام کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے۔ وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ مسند حمیدی کا وہ نسخہ جو دیوبند نے شائع کیا، حسین سلیم اسد دارانی۔ صحیح ہو گیا؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات۔ تو یہ نسخہ انہوں نے شائع کیا ہے، تو اس نسخے پہ انہوں نے بولا ہے کہ ہم نے اس جو ہے کتاب کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، یا ان سے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ تو یہ کیا ہے، اپنی کتاب میں 515 نمبر پیج پہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، تو اس میں بھی جب آپ پڑھنا شروع کرو گے حدیث کو تو وہ بھی یہیں لکھا ہوا ہے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ۔ اسناد صحیح، اخرجہ بخاری۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے، لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز دکھانا چاہ رہا تھا، یہ نام، کہ انہوں نے دیوبندیوں نے خود یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے جو باقی مخطوطے ہیں ان میں تھوڑے بہت گڑبڑ ہے، لیکن یہ جو ہے صحیح ہے انشاءاللہ، اور ہم اسی کا ہی ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب جو لوگ ٹائیں کرتے رہتے ہیں کہ جناب امام بخاری جو ہے ان کو یہ کتاب کیوں نہیں ملی، تو میرے بھائی آپ لکھ رہے ہو آج، امام بخاری کو گزرے ہوئے کیسے ملتی یہ کتاب؟ اس کے بعد تقریباً آج سے 1000 سال پہلے امام حافظ ابو نعیم جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتاب لکھتے ہیں صحیح مسلم پہ۔ صحیح ہے؟ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ غور کریں تو اس کی کتاب جو ہے اس کا صفحہ نمبر 12 پہ باب فی رفع الدین فی الصلاۃ انہوں نے نقل کیا ہے۔ 1000 سال تقریباً یہ پرانی کتاب ہے۔ 1000 میں اس لیے بول رہا ہوں تقریباً، آپ کو مطلب سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کتاب پہلے موجود تھی، اور یہ 1400 سال کے بعد دوسری کتاب جو دیوبند نے لکھی ہے اس میں اگر ڈنڈی ماری گئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں پہ امام حمیدی کی سند سے وہی حدیث جو ہے، اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع راسہ من الرکوع ولا یرفع بین السجدتین۔ میرے بھائی، ایک حدیث پڑھ کے یا ایک بندے کی بات سن کے آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی کہ آپ کے ساتھ چل کیا رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو آپ نے کرنا کیا ہے، کتاب کا پورا باب سمجھنا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نا، ہاں بھائی میاں کیا چل رہا ہے آپ کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، جب ہم درس ترمذی کو دیکھتے ہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب اس میں رقم تراز ہیں، وہ فرماتے ہیں البتہ محدثین میں سے امام اوزعی رحمۃ اللہ، امام حمیدی رحمۃ اللہ اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ رفع دین کو واجب کہتے تھے۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ امام حمیدی جب اس چیز کو واجب کہتے ہیں، ایک جو رفع دین کو واجب سمجھتے ہیں، تو اس کو ترک رفع دین کیسے نقل کریں گے؟ میرے بھائی، ان مفتہی صاحب کو جو ہے یہ اپنی گھر کی کتاب دے دیں تاکہ وہ پڑھ لیں، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ میرے بھائی چل کیا رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے، میری نہیں ہے، اور یہ ایڈٹ شدہ نہیں ہے۔ یہ کتاب الحمدللہ پوری ایمانداری کے ساتھ جو ہے اس کو نقل کر کے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ تو مفتہی صاحب آپ لوگوں کو گمراہ کیوں کر رہے ہیں؟
یہ دوسری ویڈیو میرا بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ شاید آپ جو ہے اس طرح کا کام چھوڑ دیں، لیکن آپ نے تو سیریل وائز آپ نے پروگرام ہی شروع کیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کے پوسٹ کے نیچے آ کے لکھنے والے بھی ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ تن کے رکھو، فلاں کرو فلاں کرو۔ کس کو تن کے رکھو؟ کبھی غور کیا ہے آپ کر کہہ رہے ہو؟ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ آپ کے گھر کی کتاب ہے۔